تو ابا نے مجھے، ان کے ابا نے کہا میں اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں، ایک جگہ دیکھ لیا، اچھا خاندان مل گیا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے، کو ایجوکیشن ہے، خراب ہونے کا خطرہ ہے، تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب ہو، میں شادی کرا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو، آپ کے دوست کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی. آئی بات سامنے، بہو کیا کرے گی؟ 2 روٹی پک جائے گی. اچھا کہہ رہے ہیں یار چل ہی رہے ہیں نا تو چل لیں گے اور کیا ہے اس میں. تو میں نے بڑی شاباش دی. یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا، ان مولویوں کیا تو روٹی ہے، باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ آدمی کانپنے لگتا ہے، بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. صرف 2 روٹی تھوڑی ہوتی ہے، ایسے بنائیں گے. تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے تو بچے 35 40 سال کے، دیکھو بکرا 2 دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے، اور یہ 32 دانت کے ہو جاتے ہیں، عقل داڑیں نکل آتی ہیں، وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. ابا غریب تھے، 8 بچے، پڑھ بھی لیے اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ، انگلش فرفر بولتے ہیں، بینکنگ میں مہارت ہے، عالم بھی ہے، دین دنیا دونوں. ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے، 2 گھر والے بھی پل رہے ہیں، بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں. اور جب بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی، تو بھائی تیرے بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا، تو پالے گا کس وقت اس کو؟ بچہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، بہترین انویسٹمنٹ ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی بکری بچہ دے، کسی چرواہے کی بکری، وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا، یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے. تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے لیکن یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے، یہ بڑا ہو کے بکے گا، کاٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا. تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے، بازار میں بکتا نہیں ہے، لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی اولاد ہے. اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہے. اب دیکھو 17 سال کے جس لوڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دے رہا 4 بچے کو میں، وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں، مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہے ہیں. ویسے تو عظیم انسان ہوگا انشاءاللہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ 17 سالہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں، وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے، اس سے شادی ہوگی نا اس کی، وہ بھی اللہ پہ توکل کر کے دے رہے ہیں کہ بھائی اس گھر میں سب کھا ہی رہے ہیں، تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی؟ وہاں جا کے رہے گی. تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی؟ بولو نا، بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ؟ کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا. تو بچی بالغ ہوگی، اس کی بھی ہو گئی. اب وہ کیا کرے گا؟ اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے، اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی، سمجھ رہے؟ تو اپنی بیٹیاں بوجھ بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر. ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی، یہاں پیدا کی تھی نا، وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. E = mc² کا سنا ہے نا یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ کہ جو ریلیکسیشن تھی = ٹینشن. جتنی ریلیکشن نکاح سے بچ کے حاصل کرو گے ٹینشن اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی، وہ بڑھے گی ان فیوچر. وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے میرے بیانات سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منا بھیجو خراب ہو جائیں گے.